بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور قبلہ بخاری صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ جب فرشتے اور آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی امر لے کے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ امر کسی صاحب امر کے ہی پاس لے کے آتے ہیں. کیا آپ کی اجازت سے ایک روایت میں اس میں اضافہ کر دوں. تفسیر قمی میں روایت ہے تنزل الملائکۃ وروح القدس علی امام الزمان یہ وَيَدْفَعُونَ إِلَيْهِ مَا قَدْ كَتَبُوهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ. امام زمانہ کے پاس لوگ آتے ہیں اور یہ سارے امور لے کے آتے ہیں. امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے کسی نے پوچھا تعرفون لیلۃ القدر, کیا لیلۃ القدر کو آپ جانتے ہیں؟ فرمایا کیف لا نعرف, کیسے ہم نہیں جانتے. ان الملائکہ یطوفون بنا, یعنی شب قدر تو ملائکہ ہمارا طواف کرتے ہیں. یہ ہیں وہ صاحب امر جہاں امر, یعنی شب قدر میں وہ ملائکہ کا جو کعبہ ہوتا ہے وہ حجت خدا ہوتا ہے جس کے ارد گرد وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں. تطوف ہو بنا فیہا, کہ اس رات میں ملائکہ جو ہے وہ ہمارے گرد طواف کرتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ اس روح سے کیا مراد ہے. تو روح سے 3 معنی مراد لیے ہیں مفسرین نے. ایک تو یہ کہ روح جبرائیل امین ہے. ایک معنی یہ کہ روح کے معنی وحی کا معنی ہے, جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر 52 میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ ملائکہ بھی آتے ہیں اور پھر وہ روح یعنی ہماری وحی کے ساتھ, یعنی ہمارے پیغام کے ساتھ وہ آتے ہیں. پھر یہ معنی ہو جائے گا. اور تیسرا معنی جو ہے وہ یہ کہ جبرائیل سے بھی افضل ایک مخلوق ہے خدا کی, اس کا نام ہے. چونکہ جب امام سے پوچھا گیا کہ جبرائیل جو ہے وہ من الملائکہ, یہ ملائکہ میں سے ہے, تو کہا والروح اعظم من الملائکہ ان اللہ عز وجل یقول تنزل الملائکۃ والروح. جبریل تو ملائکہ میں سے ہے اور روح ملائکہ سے زیادہ اعظم ہے. کیا خداوند تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں, یعنی مقابلے کا جو قرینہ ہے یہ بتا رہا ہے ملائکہ اور ہیں روح اور ہیں. کال ایک لے لو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں عراق سے. جی انیس حیدر صاحب. یہ پروگرام واقعی آپ بہت ہی معلوماتی پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو عراق میں تو شب قدر ہو چکی ہے. میں بھی کافی یعنی مستقل پاکستان میں رہا جب بھی اتنے عرصے بھی, میں نے ایک بات سے نوٹ کی اور غور کی کہ ہمارے علماء جو تھے وہاں پہ, اب وہ بات یہاں پہ مجھے میسر نہیں آتی کہ جب شب قدر ہوتی تھی تو زیادہ قدار ہوتے تھے, اپنے لیے مقرر کرتے تھے, اور لوگ بھی جتنے ہوتے تھے وہ بھی جب دعائیں پڑھی کر جاتی تھی. وہ اب وہ بات یہاں پہ مجھے نظر نہیں آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اماموں نے کس طرح سے کب شب قدر بنائے تھے, کیا ان کے احکامات تھے اور کس طرح سے انہوں نے ہمیں درس دیا ہے شب قدر بنانے کا. اور تیسری بات مجھے ایک اور معلوم کرنی تھی, اعتکاف کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے ہم اعتکاف کر سکتے ہیں. یہ انیس صاحب یہ آخری بات آپ نے کیا کہی؟ اعتکاف کے بارے میں. اعتکاف بالکل ٹھیک ہے. اس کی قرآن شریف میں کہاں ہے وہ آیت جو اعتکاف کے بارے میں, اور اس کی کیا اہمیت ہے, آئمہ نے اس پہ کس طرح سے زور دیا ہے, کیا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش, بڑی مہربانی. ایک میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ سوالات جو ہیں وہ ہوتے رہیں, ساتھ ساتھ زیادہ لیٹ نہ ہو. انیس حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے نیو یارک سے کال کی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہمارے ہاں یہ رواج تھا پاکستان میں جب تھے تو شب قدر کو بڑے اچھے انداز سے منایا جاتا تھا, دعائیں پڑھی جاتی تھی. میرے خیال میں انیس حیدر صاحب جس جگہ پہ اب ہیں وہاں پہ نہیں, اب تو یہاں تو اسی طرح سے جگہ پہ یہ اہتمام کم ہوگا, ورنہ اس یہاں پہ بھی یہ سارا سلسلہ. ائمہ شب قدر کو کیسے مناتے تھے؟ اجمالی طور پہ تو یہی ہے کہ جیسے روایات بھی موجود ہیں, رات جو ہے وہ عبادت میں, خدا کی بندگی میں, بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ رات جو ہے نماز میں, دعا میں, تضرع میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گزاری جائے. ظاہراً تو ایسے ہی ہے کہ ائمہ علیہ السلام
جو ہے وہ خداوند عالم کی عبادت ہی میں گزارتے تھے. یہ جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ خود کرتے تھے تبھی ہمیں بتایا. مطلب جتنے اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، ہم معصومین کی سنت میں ان کو کرتے ہیں، معصوم کے فرمان کے تحت کرتے ہیں. تو معصوم ظاہر ہے خود کرتے تھے تبھی تو ہمیں کہتے تھے. قبلہ آپ سے سوال انیس صاحب کے آخری سوال جو ہے اس کا جز جو تھی وہ یہ تھی کہ اعتکاف جی اس کی صورتحال کیا ہے قرآن حکیم میں، اس پہ آیت اور پھر اس کی اہمیت، ہمارے ہاں اس کی کیا اہمیت؟ جی اس کی چونکہ مستحب عمل ہے، واجب تو ہے نہیں ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جو آخری 10 دن ہیں اس میں مسجد نبوی میں وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے رسول پاک. تو انہی کی سنت پر چلتے ہوئے جو ہے مسلمان بیٹھتے ہیں. اور اس کا کم از کم یہ کہا گیا کہ 3 دن، یعنی 3 دن روزے رکھو اور اعتکاف میں بیٹھو، لوگوں سے علیحدہ ہو کر، یعنی مسجد میں جامع مسجد جو ہے اس میں بیٹھ جائیں اور وہاں پر 3 دن روزہ رکھنا ہے، وہیں ٹھہرنا ہے اور اللہ کی اطاعت و بندگی میں اور اس کی معرفت حاصل بلکہ مطلب ہمارے ہاں اعتکاف ہے ہی 3 دن کر کے، یعنی تسلسل سے اعتکاف. نہیں، یہ جو 10 دن کا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے دوسرے دن بیٹھ گئے، پہلے دن مستحب ہے، دوسرے دن کو کیا، تیسرے دن واجب، تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر اگلے دن کو کیا، پھر اسی طرح وہ مسلسل ہو جائے گا. مطلب مسلسل ہو جائے گا، لیکن اس کو اس خیال سے رہنا چاہیے اعتکاف پہ کہ یعنی کہیں درمیان سے اٹھنا چاہے تو اٹھ سکتا ہے 3 دن کے بعد. چوتھے دن مثلا وہ رہنا چاہتا تھا لیکن کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا، اٹھ کے چلا جاتا. نہیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کا اعتکاف اس حساب سے اسے بیٹھنا چاہیے کہ اس کا تیسرا دن عید والا دن قرار نہ پائے، ورنہ وہ دن بھی اس پہ اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا. اگر 2 دن وہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا بیٹھا ہے کہ وہ 30 روزے نہیں ہوئے 29 ہو گئے اور ادھر سے اس کے دن پورے نہیں گئے، مثلا وہ دوسرا دن تھا بھی تیسرا جو واجب آتا ہے، کیونکہ عید والے دن تو ویسے ہی حرام ہوتا ہے روزہ رکھنا، تو وہ پھر اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا. تو لیکن اس کو مطلب یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس تیسرا دن عید والا نہ بن جائے، ورنہ وہ تیسرا دن اعتکاف جو ہے وہ بغیر روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا. اور اعتکاف جو ہے اس کو 3 دن کر کے جو ہے لیکن تو پھر کیا کرے ایسے میں جب اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے 3 دن آ گئے، اب یہ جو 9واں دن ہے وہ آ رہا ہے، وہ ختم ہو گیا، وہ عید والے دن آ گیا. نہیں، 9واں دن جو ہے اس طرح سے بیٹھ گیا نا، اس کو پہلے چھوڑ دینا چاہیے. مطلب اس کو مطلب وہ تو چونکہ رات کو شام کو پتہ چلتا ہے نا کل عید ہوئی ہے، یہ بات چاند نظر آ گیا یا نہیں آ گیا. یہ بات ہمارے ہاں طے ہے کہ اعتکاف جب بھی ہم بیٹھیں گے 3 دن کی نیت کر کے بیٹھیں گے، اور مطلب چاہے تسلسل سے بیٹھے رہیں لیکن نیت وہی 3 دن کی ہونی چاہیے. دوسرا دن جو ہے وہ اگر بیٹھ گیا تو تیسرا دن جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. لہٰذا جب وہ اس ترتیب سے بیٹھا ہے تو اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس کا تیسرا دن جو ہے وہ عید نہ قرار پائے. بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ عشرے کی بھی شاید نیت ہو سکتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتے تھے، البتہ کم از کم 3 دن ہے. چلیے اس پہ مزید مطلب ابھی دیکھ لیتے ہیں. پھر ایسے آئے گا نا کہ 20 میں روزے کو بیٹھ گئے تو 20 کے بعد وہ 10 روزے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ 9 تو پورے ہو ہی گئے، تو اگر 10ویں بار عید ہو گئی تو وہ ویسے ہی مستحب تھا، اور نہیں ہوا تو وہ 19 کی شب شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. اور پھر اس طرح کر کے جو ہے. اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے اعتکاف شہر رمضان یعدل حجتین و عمرتین، یعنی ماہ مبارک رمضان کا اعتکاف جو ہے عشر شہر رمضان 10 دن کا جو اعتکاف ہے یہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے، برابر ہے 2 عمرے کا. بہرحال ایک بڑی بات. ایک اور نقطہ کہ اس میں کہا گیا ہے سورہ قدر میں کہ سلام ہے حتی مطلع الفجر، تو اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک. تو اس کو سلامتی کو مفسرین نے اس طرح سے بھی لیا ہے کہ چونکہ اس رات میں ملائکہ آتے ہیں اور وہ سلام کہتے ہیں تو اس لیے اس کو سلامتی کی رات کہتے ہیں. یہ بھی ایک نقطہ کیا گیا. تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے کہ خدا کے کچھ فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کے تولد کی بشارت دی اور ان پر سلام کیا. سورہ ہود میں یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو لذت ان فرشتوں کے سلام سے آئی، ساری دنیا کی لذتیں بھی اس کے برابر نہیں تھیں. پھر ذرا بیان فرمائیے گا. جب حضرت ابراہیم نے فرشتوں کے سلام سے جو لذت محسوس کی وہ ساری دنیا کی لذتیں ایک طرف
اور وہ فرشتوں کے سلام کرنے کی لذت جو ہے وہ ایک طرف۔ اب غور کرنا چاہیے کہ جب شب قدر میں فرشتے گروہ در گروہ نازل ہو رہے ہوں اور مومنین کو سلام کر رہے ہوں تو اس میں کتنی لذت، لطف اور برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آ کر آپ کو سلام ہی کیا، یعنی ایک تو ہے نا کہ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، تو فرشتوں نے جو آ کے عمل کیا ہے، فرشتوں نے آ کے حضرت ابراہیم پر سلام کیا ہے۔ جب سلام کیا تو سلام کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی۔ تو کیا شب قدر میں مومنین پر فرشتوں کے سلام کی برکت سے آتش دوزخ وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی؟ تو لہٰذا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی نشانی ہے کہ وہاں تو خلیل اللہ پر سلام کیا گیا اور یہاں پر سلام کرنا، السلام علیکم کہنا ایک دوسرے کو، مومنین کو امت محمدیہ کا یہ شعار ہے۔ تو لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ جب بھی ایک دوسرے کو ملے تو السلام علیکم کہیں، آگے جو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ اضافی جتنی بھی نیکیاں کرتے جائیں، تو خود یہ سلام کرنا جو ہے اتنا اہم ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور سورہ یاسین میں ہے کہ سلامن قولا من رب الرحیم، جب جنتی سارے جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے اپنی اپنی جنتوں میں، تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا سورہ یاسین میں، تو وہ جو سلام آئے گا تو وہاں بھی جنتی یہ کہیں گے کہ ہر چیز کی لذت ایک طرف، یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سلام آیا ہے اس کی لذت ایک طرف۔ اتنی اہم چیز ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سارے مولانا کو، میں سید غیر باس گلاسگو سے بول رہا ہوں۔ جی میں نے پہلے یہ مولانا سے سوال کیا تھا لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی، تو میں وہی سوال پھر سے تھوڑا سا چینج کر کے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو مولانا نے کہا ہے کہ فستو برب کعبہ میں، کہ میں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو وہ ان کی ساری زندگی میں ان کی کامیابی ان کے پیروں کے نیچے تھی۔ اگر ہم احد میں بھی دیکھتے ہیں، ساری جنگوں میں دیکھتے ہیں، جب وہ کامیاب ہوئے کبھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوئے ہوں۔ اگر ہم علم میں دیکھتے ہیں تو تب بھی ادھر کامیاب تھے، لیکن انہیں کبھی نہیں کہا میں کامیاب ہوئے ہوں۔ لیکن آج وہ مولا علی اللہ کے گھر میں مسجد میں سجدے میں ہے، اور تو تب ان کو ضرب لگی تو پھر ان کا فسق رب کعبہ، تو کیا ان کی زندگی میں کامیابی رہ گئی تھی کہ وہ اس کے اندر کامیاب ہوئے ہیں؟ تو یہ میرا سوال ہے کہ وہ کیا کامیابی رہ گئی تھی جو انہوں نے کامیابی مانی ہے اور کہا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں؟ یہ میرا سوال ہے۔ تھینک یو، بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ قبلہ بخاری صاحب۔ جی ایسا ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام نے جب ان کے سر اقدس پر ضرب لگی تو فرمایا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، تو کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جب جنگ احد میں آپ جنگ کر رہے تھے اور رسول پاک کی حفاظت کر رہے تھے تو کہا گیا 60 زخم آئے حضرت علی علیہ السلام کو، اور اسی میں 9 تلواریں بھی ٹوٹیں، اور یہ ذوالفقار حیدری بھی اسی میں آئی۔ فرشتوں میں اسی وقت کہا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو رسول پاک حضرت علی کی عیادت کے لیے گئے تو اتنے زخم لگے ہوئے، جگہ جگہ پٹیاں بندھی ہوئی۔ تو جب آپ گئے ہیں رسول پاک ان کے پاس تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا یا رسول اللہ، حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہو گئے، کہا کہ مجھے اتنے زخم لگے تو میں بھی شہادت کا متمنی ہوں۔ تو فرمایا علی تجھے شہادت ملے گی۔ اور اسی طرح خطبہ شعبانیہ میں فرمایا اے علی ماہ رمضان ہوگا جس میں ایک بدبخت ترین شخص اٹھے گا جو تیرے سر پر ضرب لگائے گا اور جس کی خون سے، سر کے خون سے تیری داڑھی خضاب ہو جائے گی۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا تو کیا وہ حالت جب مجھ پر یہ ضرب لگے گی سلامتاً من دینی، کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ اور یہ بھی ایسا جملہ ہے جو واقعی عجیب سا لگتا ہے کہ وہ جو کل ایمان ہے، وہ جو رسول کا وسیع ہے، جانشین ہے، سابق الایمان ہے، اس جیسی خدمات کسی کی نہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلامتی دین پر جاؤں گا؟ اس لیے کہ چونکہ جب مولا علی کی شہادت ہوئی ہے تو اس قدر پروپیگنڈا اور اس طرح سے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا علی مسجد میں شہید ہوئے ہیں، اور مولا علی پر اس قدر سب و شتم بعد میں شروع کیا گیا اور یہ سلسلے۔ تو ویسے بھی یہ غیور صاحب بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا جو انجام ہے آخری وقت، اسی وقت پتہ چلتا ہے۔ ہر انسان کلی قاعدہ ہے
کہ آیا وہ دنیا سے گیا ہے تو کامیاب گیا ہے یا ناکام گیا ہے. باقی کسی کو ضرورت نہیں ہے یہ بات کرنے کی، لیکن مولا کائنات علی علیہ السلام چونکہ یقین کے اس مرحلے پر تھے، خود فرماتے ہیں لو کشول غطا لمستت یقینا، اگر سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. چونکہ شہادت کے متمنی تھے، اس طرح کہ جس طرح پیاسا جو ہے وہ صحراؤں میں پھرتا ہے پانی کے پیچھے، تو مولا علی کو جب یہ شہادت نصیب ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام پر ہوں، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب جا رہا ہوں. تو لہٰذا یہ وہ چیز ہے. اور پھر ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ مطلب اپنے نفس کو اللہ کے حضور گروی رکھ دیا تھا، بیچ دیا تھا حضرت علی علیہ السلام نے، اور یہ امانت سمجھتے تھے اپنے پاس اللہ کی. لہٰذا جس وقت وہ ضرب لگی اور مولا کو یہ یقین ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب ہو گیا ہے، تو کہا کہ وہ امانت میں نے گویا صحیح سالم جس طرح چاہیے تھی میں نے اللہ کے حضور پیش کر دی ہے. فزت ورب الکعبہ، یقینی طور پہ میں آج اپنے اس ہدف اور مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں. کالر میرے ساتھ. جی السلام علیکم. اللہ وبرکاتہ. ثانی صاحب تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے. جی تعظیم نقوی. میرا سوال ٹاپک سے نہیں ہے، لیکن مجھے بہت ضروری بتانا ہے یہ کہ 3 رمضان کو اسی سال آپ نے ایک بات فرمایا تھا کہ اگر کسی کا کوئی کام ہو تو وہ جناب ام البنین کی نسبت سے ایک منت مانے اور وہ پڑھنا شروع کرے گا تو دوران پڑھنے ہی کام ہو جائے گا. تو مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ اتوار سے یعنی 4 تاریخ سے میں نے پڑھنا شروع کی اسی طریقے سے جیسے آپ نے مانی، اور 5 سپارے ہوئے تھے تو میرا بڑا دیرینہ کام تھا وہ ہو گیا. تو اس کے لیے ام البنین کے اوپر ایک سلوات سب مل کے بھیج دیجیے. اللہم صلی علی محمد محمد. بڑی نوازش جناب، بڑی مہربانی تعظیم نقوی صاحب. ہم کوئی اتنے بڑے عامل تو نہیں، لیکن یہ علماء سے سینہ گسٹڈے کمل جو ہے وہ ہم تک پہنچا، اور ماشاءاللہ سرکار حضرت ام البنین کے حوالے سے میں دوبارہ یہ عرض کروں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے منت مانی جائے کہ اے مخدومہ میرا اگر یہ کام ہو جائے تو میں ایک قرآن حکیم پڑھ کے سرکار حضرت عباس اور سید الشہداء کے صدقے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو یہ منت اگر بندہ مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے حضور جناب پڑھ کے ہدیہ کروں گا. تو وہ مطلب جو علماء بیان کرتے ہیں، اور یہ ایک نئی دلیل کہ آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں منت مان کے، مطلب کام کے ہونے کے بعد نہیں، پہلے سے ہی شروع کر لیں، اور وہ ابھی آپ قرآن حکیم مکمل نہیں کریں گے کہ آپ کی منت جو ہے وہ مطلب کام جو ہے وہ ہو جائے گا. کالر ایک اور میرے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ جی کون کہاں سے؟ جی میں نے کی ہے پاکستان سے اور چھٹا ضلع ہے دڑوں سے. جی خلیل احمد سمرو نام ہے میرا. جی سومرو صاحب. خلیل احمد سمرو. میں بھی اہل تشیع سے میرا وابستہ ہے. ہاں میرا ایک سوال. جی فرمائیے. ہاں میرا آپ صاحب سے ایک سوال ہے. تو یہ جو اہل تشیع یہ جو 10 محرم کو جو مقابلہ نکلتا ہے. جی آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں اس لیے آپ کو بار بار پریشانی ہو رہی ہے. اگر ٹی وی سے ہٹ کے بات کریں تو آپ کو بہتر طریقے سے ہماری آواز پہنچے گی اور آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی. میرے بھائی یہ بات بار بار کہی جا چکی کہ آواز بند کر دیا. ہاں ٹی وی کی آواز بند کر. میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو محرم حرام میں جو قافلہ نکلتا ہے اس میں چپل پہننا چاہیے یا نہیں؟ اور یہ کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں شیعہ لوگ وہ نماز ہماری الگ ہے، آپ شیعوں کی نماز الگ ہے، یہ کیوں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. قبلہ ایک تو سوال ہے سومرو صاحب کا،
وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محرم میں جو قافلہ نکلتا ہے، ظاہراً جلوسوں کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وہ جو مخصوص ایام ہیں۔ کال ایک میں لے لوں جی، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام۔ السلام ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام میرے بھائی، ٹی وی کی آواز بند کریں، مہربانی فرمائیں، پھر بات کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب مولانا صاحب، میں بیمار ہوں بہت سخت، میرا نام، میں بلجم سے بول رہا ہوں، میرا نام صابر حسین ہے۔ جی میرا دنیا پہ کوئی نہیں، آپ تینوں امام بیٹھے ہیں، میرے لیے دعا کریں، میں بہت سخت بیمار ہوں۔ ٹھیک ہے جی، جی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں جی، اللہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی فرمائے۔ علماء کرام موجود ہیں جی، آپ دعا فرمائیے گا ان کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اور اسی آیہ مبارکہ کے صدقے میں پروردگار اس مریض کو جلد از جلد شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ، شب قدر بعض ملکوں میں شروع ہو چکی ہے اور یہاں بھی تھوڑی دیر بعد شروع ہونے والی ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ میرے اللہ، تجھے واسطہ جناب فاطمہ زہرا کی بیماری کا، امام زین العابدین کی بیماری کا، پروردگار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہم صل۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں مسز نقوی ناروے سے بات کر رہی ہوں۔ جی 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 مولانا صاحب، ابھی جو آپ نے کسی نے پوچھا تھا یہ منت کے پوری ہونے کے لیے، پلیز آپ کیا ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کو پورا نہیں سنا۔ ٹھیک ہے جی، جی بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ میں وہ مولانا صاحب سے مجھے پوچھنا تھا۔ ہیلو ہدایت ٹی وی۔ جی جی آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ اچھا جی السلام علیکم۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن، ابھی یہ جو منت کے لیے آپ نے بتایا نا کہ قرآن ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے، تو وہ آلریڈی قرآن شروع کیا ہوا، جیسے چوتھے یا پانچویں سپارے پہ ہیں، تو کیا اسی کو کنٹینیو کریں یا عمل بنین کی ان کی نیت سے پہلے سپارے سے دوبارہ قرآن شروع کریں؟ یہ ٹھیک ہے، دوبارہ شروع کریں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ میرے خیال میں کال لینے سے پہلے جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض علماء نے اس بات کو یہ بتایا کہ یہ ایک مجرب عمل ہے علماء کا، اور روایات کے حوالے سے نہیں، بعض علماء نے مجرب بتایا کہ جناب ام البنین کے حضور حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس کا واسطہ دے کر اللہ کے حضور گویا منت ماننا ہے کہ یہ ایک قرآن حکیم ہم جناب ام البنین کے حضور پیش کریں گے اگر یہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو۔ جب یہ منت ماننا تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کو ابتدا سے شروع کریں گے تو پھر وہ منت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب یہ کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کام کے ہو جانے کے بعد منت کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں جنہوں نے مجھ سے بیان کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی وقت منت مان کے قرآن حکیم کو آپ پڑھنا شروع کر دیں تو ابھی قرآن حکیم ختم نہیں ہوگا کہ آپ کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ جناب تعظیم نقوی صاحب نے ابھی کال کر کے ہمیں بتایا کہ ابھی 3-4 پاروں پہ وہ پہنچے تھے اور ان کا ایک بہت دیرینہ کام جو نہیں ہو پایا تھا وہ ان کا کام جو ہے وہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کے پڑھنے میں بہت زیادہ ثواب ہے، اگر امت اسی منت کے بہانے قرآن پڑھنے لگے تو میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے۔ یہ اس منت کی تھوڑی سی تفصیلات تھی۔ 10 محرم کو جو قافلہ نکلتا ہے سید الشہداء کے جلوس میں لوگ جاتے ہیں تو کیا ننگے پاؤں جانا چاہیے؟ شرعی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے تقدس کا ایک خاص ان کا کیا کہتے ہیں عقیدتاً جاتے ہیں ننگے پاؤں، کوئی حرج بھی نہیں۔
یعنی ننگے پاؤں جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ گندگی زیادہ ہے یا پاؤں کے نجس ہو جانے کا خطرہ ہے یا سردی گرمی بہت زیادہ ہے، اور تو پھر اگر جوتا پہن بھی لیا جائے تو مطلب کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایک سوال آپ سے قبلہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز، ٹھٹا سے سومرو صاحب کا یہ سوال تھا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی نماز اور ہے اور ہماری نماز اور ہے، کیا واقعاً نماز اور ہے شیعوں کی؟ اور جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں لوگ، ان کی نماز اور ہے، ہماری نماز اور ہے۔ ہماری نماز وہی نماز ہے جو رسول پاک کی نماز ہے، ہماری نماز وہی ہے جو مولا علی علیہ السلام کی نماز ہے، ہماری نماز وہی ہے جو پنجتن پاک کی نماز ہے، اور ہماری نماز وہی ہے انشاءاللہ ہوگی جو امام مہدی علیہ السلام کی نماز ہوگی۔ یعنی مطلب گویا بنیادی طور پہ دو مکتب فکر ہیں، ایک اصحاب کا مکتب فکر ہے، ایک اہل بیت رسول کا مکتب فکر ہے۔ ہماری نماز اہل بیت رسول والی ہے، باقی دوستوں کی نماز جو ہے وہ اصحاب رسول کے ذریعے سے رسول تک جو پہنچتے ہیں وہ ان والی۔ اہل سنت میں بھی نماز ایک نہیں ہے، اور اس میں 4-5 قسم کی ہے، کوئی ناف کے نیچے ہے، کوئی ناف کے اوپر ہے، کوئی سینے پر ہے، تو وہ بھی تو ایک جیسی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی کون کہاں سے جی؟ ہلو جی جی فرماؤ۔ جی ہم کشمیر سے بول رہے ہیں۔ کون بھائی؟ جی ہم کشمیر سے بلال احمد بول رہے ہیں۔ جی ٹی وی کا آواز بند کر دیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ آپ بار بار مطلب حضرت علی کو مولا علی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، تو مولانا صاحب میں جان سکتا ہوں مولا کا مطلب کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی مولا کا مطلب کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سائیں میں خلیل احمد سومرو پاکستان سے بات کر رہا ہوں، میرا تعلق ٹھٹا سے ہے، ٹھٹا سندھ سے ہے، اور جڑو شہر سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ہاں میرا ایک سوال ہے کہ جو محرم 10 محرم سے پہلے محرم سے لے کے 10 محرم تک جو ماتم کیا جاتا ہے، وہ یہ جو فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ماتم کرنا بہت غلط ہے، کیا ہمارے اماموں نے کبھی ماتم کیا تھا یا ہمارے بیویوں نے کبھی ماتم کیا تھا؟ جی ٹھیک ہے جی، شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ سومرو صاحب کا سوال نہیں، یہ کشمیر سے ایک بھائی کا سوال تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ بار بار مولا علی کو مولا کائنات کہتے ہیں یا مولا کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نہیں کہتے، ساری دنیا کہتی ہے، پیغمبر نے کہا تھا، اور پیغمبر نے کہا پھر مطلب اہل سنت بھی حضرت علی علیہ السلام کو مولا کائنات کہتے ہیں، ہم بھی مولا کائنات کہتے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ ویسے ان کو وہ پسند بھی نہیں تھا کہ مولا کیوں کہا جاتا ہے، لیکن چلیے یہ تو بات یہ ہے کہ سارے برادران مانتے ہیں، پڑھے لکھے سارے مانتے ہیں۔ مولا اس لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا، یعنی فہذا علی مولا، پیغمبر پہلے مولا ہیں، علی بعد میں مولا جی نہیں، یعنی پیغمبر نے کہا کہ فہذا علی مولا، یہ علی بھی تمہارے مولا۔ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا ہو، بس علی بھی اسی کا مولا ہے، پیغمبر بھی مولا ہیں، علی بھی مولا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس معنی میں پیغمبر مولا ہیں اسی معنی میں علی بھی مولا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، پیغمبر کے بعد علی مولا کی ولایت کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پیغمبر کی ولایت یہ ہے کہ جب پیغمبر موجود ہیں تو تمام تر دین کے احکام کا، دین کی عملی تفسیر کا، دین کے تمام تر حقائق کا مرجع، منبع، سورس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب پیغمبر چلے جائیں تو تمام تر اختیارات جو ہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لہٰذا وہ تمام تر اختیار، مولا بمعنی وہ شخص جو کہ اختیار رکھتا ہے، صاحب اختیار۔ مولا کے کئی ایک معنی ہیں، لیکن یہاں پہ مولا کا وہی معنی ہے کہ جو پیغمبر کے لیے کہا گیا، من کنت مولا۔ مولا کے معنی حاکم کے، صاحب اختیار کے، مولا کے معنی حضرت رسول پاک نے فرمایا تھا اللہ ہو مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو پس جو اللہ کو مولا مانتا ہے، اللہ مولا حقیقی ہے،
جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور اللہ کے ہی قرار دیے ہوئے مولا رسول پاک ہیں جو ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں، تو رسول پاک کے قرار دیے ہوئے مولا علی ہیں، تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی مولا کا معنی اولا بالتصرف، جی ہاں، جس کا اختیار جو ہے ہم سے زیادہ اختیار ہوتا ہے ہم سے پر۔ اپنے نفسوں، ہمارے نفسوں پر جو ہم سے بھی زیادہ اختیار رکھتا ہے اسے ہم مولا کہتے ہیں۔ تو مولا علی سے مراد ہماری یہی ہے کہ علی ہمارے نفسوں پر، ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب پہ ہم پہ سے زیادہ جو ہے وہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ سومرو صاحب کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سوال اگرچہ موضوع کے مطابق بھی نہیں، وقت کے بھی مطابق نہیں، لیکن پھر بھی مختصراً اس کا جواب جواب آپ ہی دے دیں میرے خیال۔ کالر نہ میں لے لوں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے جی؟ ہدایت ٹی وی۔ جی جی، ہدایت ٹی وی آپ آنے رہے ہیں، فرمائیے۔ میں ابھی وہ مولا کا مطلب انہوں نے پوچھا تھا، اور ہمارے جو عالم تھے وہ عالم بتا رہے تھے مولا کا مطلب، جی انہوں نے آپ بہت اچھی طریقے سے بتایا، لیکن عربی لغت کے حساب سے اگر مولا کا مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب غمگسار ہے، دوست ہے، ملنسار ہے، اور ہم اہل تشیع مولا کا مطلب مولا علی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے غمگسار مانتے ہیں، اور اسی عربی کی جو پرانی روایات ہیں اس میں بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی مولا کا لفظ اپنے دوست اور غمگسار کے لیے یوز ہوا ہے۔ تو اگر اس طرح وہ اپنی کانسیپٹ کو کلیئر کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ شکریہ بہت۔ جی بڑی مہربانی جی، وضاحت کی آپ نے۔ جی اس بہن نے جو وضاحت کی ہے، میں بتا دوں کہ یہ جو معنی ہیں دوست کے، غمگسار کے، اور مولا کے معنی غلام بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، بہت سارے معنی، ہم نے تو صرف وہ معنی بتائے کہ جو واقعاً یہاں پر جو مولا کائنات کے لیے کے استعمال لیے ہے۔ ہیں، وہ یہاں پر یہ دوست اور غمگسار کے معنی نہیں ہیں۔ جب ہم مولا علی کہتے ہیں تو وہ یہ ہم ان کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، ہم اولا بالتصرف تسلیم کرتے ہیں، ہماری جانیں ان پر قربان ہو، ہم ان معنی میں استعمال کرتے ہیں، صرف دوست اور غمگسار اور دوست کے معنی میں ہم نہیں لیتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بھائی کہاں سے جی؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام، کون بھائی کہاں سے؟ سلام، میں یہ کینیڈا سے بات کر رہا ہوں، شہنشاہ حیدری۔ جی حیدری صاحب۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ کہ انا انزلنا کی سورہ میں جو تنزل الملائکۃ والروح ہے، تو ظاہر ہے جبریل، اور اکثر جگہ ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ ملائکہ اور جبریل، تو جہاں تک میں نے بھی ایک آدھ تفسیر پڑھی ہے، لیکن تفسیر نمونہ میں بھی مطلب یہ کہ واضح نہیں ہے کہ کیونکہ جبریل بھی ملک میں شامل ہے، تو مجھے تھوڑا سا اس کا کلیئرفیکیشن چاہیے کہ مطلب ملائکہ کے ساتھ جب روح کا ذکر ہے تو روح سے کیا مراد ہے؟ شکریہ۔ بہت اچھی بات قبلہ ہمارے علامہ فدا بخاری صاحب نے اس کی وضاحت کی تھی اگرچہ، لیکن پھر بھی مزید وضاحت یہ ہے کہ بسا اوقات یہ عربی میں ایسے ہوتا ہے کہ عام کے بعد خاص کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی عموماً ایک مرتبہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، پھر ان میں سے کسی ایک چیز کو خاص طور پہ اس کی اہمیت کے پیش نظر جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے، اور یہ اصول ہے عام طور پہ کہ عام کے بعد خاص کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ملائکہ میں اگرچہ روح جو ہے وہ شامل تھے، لیکن بعد میں اس کا خاص طور پہ تذکرہ کر کے اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا، اور پھر روح سے مراد یہاں پہ کیا ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی کہ روح سے مراد جبریل بھی ہے، اور روح سے مراد روح القدس ایک اور بھی کہا جاتا ہے، اور قبلہ بخاری صاحب نے اس حوالے سے 2-3 معنی جو ہیں وہ بیان فرمائے تھے۔ کالر میرے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں جید علماء کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام ہو۔ میں نقوی بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی نقوی صاحب۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لفظ مولا کے اوپر بہت بحث ہو رہی تھی اور اس کے کچھ معنی مختلف طریقے سے بیان کیے جاتے تھے، لیکن یہ کہ اگر آپ خم غدیر کے واقعے کو دیکھیں تو اس میں خداوند عالم کی طرف رسول پاک نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ وہ میرا مولا۔ اب اس سے کوئی غمگسار کے معنی تو نہیں ہو سکتی، کوئی دوستی کے معنی تو نہیں ہو سکتی۔ مولا کے معنی وہی اولا بالتصرف وہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہ فرمایا کہ میرے بعد علی، یہ علی، بلکہ ان کو اسپیسیفائی کیا کہ یہ علی جس وقت موجود ہیں یہ میرے بعد مولا ہوں گے۔ اب یہ بات کہ اس وقت لوگوں نے کیا سمجھا اور اب کیا کہتے ہیں،
آج وہ کچھ بھی کہیں لیکن اس زمانے میں لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ رسول پاک نے یہی کہا ہے کہ میرے بعد وہ حاکم ہوں گے جس طریقے سے میں حاکم ہوں امت کے اوپر اور ان کے روحوں کے اوپر. اسی لیے اس کے ایک ثبوت یہ ہے کہ ایک شخص نے آ کے نہایت ہی گستاخ طریقے سے رسول پاک سے یہ کہا تھا کہ آپ نے ہم سے کہا کہ اللہ کو مانو، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کر لیا. آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی. اب آپ اپنے بھائی کو بھی ہمارے اوپر اپنے مسلط کر کے جا رہے ہیں، تو میں اس کو نہیں مانتا. یہ دوسری بات ہے کہ جیسی کوئی دور گیا، خداوند عالم نے اس کو موت دے دی، اس پہ پتھر گرا، وہ مر گیا. تو یہ بات کہ اس نے یہ کہا کہ آپ میرے اوپر ہم پہ مسلط کر کے جا رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ اس وقت مولا کے معنی حاکم کے ہیں، اور اسی لیے بخن بخن یار ہی کہا گیا. ورنہ صرف دوستی میں تو نہیں کہا جاتا، کیا ضرورت تھی کہنے کی رشتہ تو رشتہ دار ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو بلا وجہ طول نہیں لینا چاہیے. السلام علیکم. بڑی نوازش نقوی صاحب، طول نہیں دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بات جو ہے وہ تو ہو گئی کہ اولا بالتصرف. یہ انہوں نے بھی اچھا چلو نقطہ بیان کر دیا، وضاحت کر دی. ہاں جی، بہت اچھے انداز میں، چونکہ یہ مطلب مسئلہ ہی، اور پھر مطلب حارث بن نعمان فہری والا واقعہ بھی ساتھ میں نقل کر کے انہوں نے اس کی اور زیادہ وضاحت جو ہے وہ فرمائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ صاحب جزانی صاحب اجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں کلاسکو سے. مولانا صاحبان کی خدمت میں بہت بہت سلام، آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام. علیکم السلام. محمد وال محمد کے صدقے میں مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. اور قبلہ میرا ایک سوال ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سورہ انا انزلنا کے بارے میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد باری ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، یعنی کل کے کل جو امر ہے، یعنی کل معاملات جو ہیں وہ ملائکہ اور روح لے کر آتے ہیں. اور پیغمبر خدا تو اس وقت موجود نہیں ہے، تو یہ سارے جو چیزیں فرشتے لے کے آتے ہیں کس کے پاس آتے ہیں، اور وہ کہاں پر نازل ہوتے ہیں، اور کہاں کس کو آ کے وہ سارے کام بتاتے ہیں، اس پر ہمیں بتائیں. کہ میرے بھائی کربلائی صاحب، بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی. کہاں پر اترتا ہے اور کہاں کون اس کا جواب دیتا ہے. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی. کربلائی صاحب، آپ پروگرام میں میرے خیال میں تھوڑے سے لیٹ شامل ہوئے ہیں. ہم اس پہ تفصیلی بحث کر چکے کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ ظاہر ہے صاحب امر ہی کے پاس آتے ہیں. بحث اس پہ ہو چکی، لیکن آپ ذرا لیٹ تشریف لائے ہیں. ایک اور کالر میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ یا علی السلام مدد. پیر مولا علی مدد. کون بھائی، کہاں سے؟ جی میں غیور عباس بات کر رہا ہوں، ڈی جی خان پاکستان سے. جی غیور عباس صاحب. قبلہ ایک چھوٹی سی زحمت دینی تھی آپ کو. ایک میرے ذہن میں بہت ہی بے چینی ہے کئی سالوں سے. جی جی فرمائیے. قبلہ کیونکہ 21 رمضان المبارک کو سرکار علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ٹھیک 8-9 دن بعد عید الفطر ہو جاتی ہے. تو ہم مومنین کے جو نئے سوٹ، نئے کپڑے یا عید مناتے ہیں، کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، بڑی نوازش، بڑی شکریہ. قبلہ کال آخری لے لوں. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. ہیلو. جی جی فرمائیے، آپ آنے رہے. رحمان صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نماز 6 رکعت 6 دن کی نماز پڑھ لیں، جی جی، تو وہ بما قامت ایک ایک نماز کو پورا مکمل کر کے پڑھنا. جی بالکل ٹھیک ہے. جی بڑی نوازش، بڑی مہربانی. آپ کے سوال کا جواب یہ کہ چونکہ شب قدر میں 6 دنوں کی نمازیں، کالر لینا پڑے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علماء کو سلام. جی حضور وعلیکم السلام. قبلہ میں نے آج سے بخاری شریف کی حدیث کے بارے میں پوچھا تھا، تو یہ میرے سامنے ہے کتاب مغازی جلد نمبر 2. میں نے سارا نمبر دے دیا تھا. حدثنا یحییٰ بن عبداللہ، حدثنا زہری، حدثنا سلمہ ان ابی انہ سمع رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسه من ركوع من ركعات الآخر من الفجر يقول اللهم لعن الله فلانا 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 بعدما يقول سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد. تو یہاں یہ ترجمے میں لکھا ہوا ہے سفیان ابن معاویہ حارث بن الشام اور اس کے علاوہ جو ہے سہیل بن عمر. یہاں یزید اور معاویہ کہاں سے آ گیا جناب؟ آپ تین علماء بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں کہاں معاویہ کا ذکر آ گیا؟ جی ٹھیک ہے جی. الشام وہ جو ایک بہن نے کال کی کہ 6 دن کی نمازیں پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے. ظاہر ہے کہ شب قدر میں چونکہ 100 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ان 100 رکعت کی بجائے 6 دن کی نماز قضائیں پڑھ لیں تو وہ ثواب جو نوافل کا ہے وہ بھی مل جائے گا اور آپ کی قضا بھی 6 دن کی جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی. یہ مسئلہ بھی ان کے لیے ہے کہ جن کی قضائیں ہیں. اگر کوئی قضا نہیں ہے تو پھر وہ نوافل جو ہے ان کو پڑھ سکتا ہے. اور رہا سوال یہ کہ اس کو بغیر اذان و اقامت کے پڑھا جا سکتا ہے تو یقینی طور پہ یہ نمازیں جو ہیں بغیر اذان و اقامت کے بھی آپ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کو اجازت اس حوالے سے شرعی طور پہ موجود ہے. عید الفطر 21 رمضان کو مولا کی شہادت اور پھر عید الفطر آ جاتی ہے تو عید الفطر کو منایا جاتا ہے, کیا فرماتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں عید الفطر ہم مناتے ہیں وہ بھی ائمہ کا حکم ہے, وہ بھی مولا علی کا حکم ہے, اہل بیت کا حکم ہے, پیغمبر کا حکم ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کریں کہ اس کے بعد 10 دن کے بعد اگر آپ عید نہیں منا سکتے تو پھر سارے سال میں کوئی نہ کوئی ایسی مناسبت ہے کہ آپ کے وجود سے میرا مطلب ہے خوشی نکل ہی جائے. ہم جو کچھ ہیں ہم تابع ہیں دلیل کے, اور دلیل جو کہ قرآن کریم سے سنت سے ثابت ہے. لہذا جس دن مولا کی شہادت ہوئی ہے ظاہر ہے کہ اس دن غم منانا چاہیے, ظاہر ہے کہ حق کا مطلب بھی یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ 10 دن بعد اگر عید آتی ہے تو البتہ اس میں عید کے تصور میں بھی فرق ہے. عید کا تصور جو ہے وہ ہم اللہ کی اطاعت میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ عید اس لیے آتی ہے کہ میرا مطلب ہے پہلے ہم نے شیطان اپنا باندھا ہوا تھا اب شیطان کھل گیا ہے, اللہ کی معصیت. اور پھر عید کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے, گناہ نہ کرے. عید کا مطلب پراپر وہ نماز پڑھنا ہے اور اس دن مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اس بات پہ کاربند رکھنا ہے کہ آپ کوئی گناہ نہیں کرنا. بنیادی عید یہ ہے. اور پھر معصومین کی ایک سیرت ہمارے سامنے ہے. سرکار حضرت امیر المومنین کی شہادت کے بعد جو اسلامی عیدیں جن کو معصومین نے منانے کا حکم دیا وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے. باقی بھی عیدیں ہماری ہیں, مثلا غدیر ہے, مباہلہ ہے, اور بھی ہم عیدیں مناتے ہیں. لیکن یہ 2 عیدیں جو ہیں کیا فرماتے ہیں آپ بخاری صاحب؟ ایسا ہے کہ بات وہی جو کبرا نے فرما دی ہے کہ چونکہ یہ جو 2 عیدیں ہیں یہ اسلام نے قرار دی ہیں, رسول پاک نے قرار دی ہیں, تو لہٰذا جو اللہ اور اس کے رسول عیدیں قرار دے دیں تو ان کو ہم عیدیں مناتے ہیں. اچھا ہم دیکھیں گے کہ کیا امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس سال والی عید تو چلو جو 9-10 دن بعد آئی اس وقت تو سارے غمگین تھے. اگلے سال جو عید آئی یا اس سے بعد والی جو عیدیں آئیں کیا ائمہ طہار ان عیدوں کو نئے کپڑے نہیں پہنتے تھے, عیدیں نہیں پڑھتے تھے؟ یعنی 21 رمضان اور 23 کو تو وہ 21-19 کو تو وہ غم مناتے تھے معصومین علیہ السلام, لیکن اس کے بعد پھر وہ عید جو اسلامی ائمہ طہار مناتے تھے عیدیں. اور اسی طرح سے ہے کہ عید الاضحیٰ پھر اگر اس عید کو اس طرح سے لیں گے, عید الاضحیٰ جو 1 دن پہلے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ بھی عید گئی, یہ بھی عید گئی, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے واقعاً پھر کوئی عید جو اسلام نے جو قرار دی ہے پھر آپ کے پاس عید کوئی نہیں ہے. تو آپ اگر مسلمان ہیں جو سنت اللہ نے اس کے رسول نے جو قائم کی ہوئی ہے, اگر اس پر اسی طرح ہٹتے جائیں گے بھی یہ اس بہانے اس بہانے اس بہانے کہ بھی آپ کیا چاہتے ہیں ایک دین اسلام کا ایک نیا ہی بیان کرنا. لیکن ہم ان دنوں میں ذکر محمد و آل محمد کر کے ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں اس پر کوئی نہیں اعتراض کرتا, یہ 8 ربیع الاول کو حضرت امام حسن عسکری کی شہادت ہے اور 9 ربیع الاول کو عید زہرہ کے طور پر ہر بندہ
جو ہے وہ سو عید کھل منا رہا ہوتا ہے، سو کھل گئے اور ہر بندہ خوشی منا رہا، حالانکہ ایک دن پہلے حضرت امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی ہے اور رات کو ہی یا اگلے دن عید زہرا، تاج پوشی، کوئی عید مختار کر رہا ہے، کوئی عید زہرا کر رہا ہے، کوئی کتنے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کے دائرے میں ہی رہیں اور اپنے جذبات و احساسات وہ پاکیزہ ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب عید والے دن میں نے بھی بعض ملک گیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، وہ عید فطر کے دن بھی ماتم کرتے ہیں وہ اسی لیے. تو لہٰذا یہ جو عید فطر ہے اس میں کہا گیا ہے اٹھو، سنت ہے، نہاؤ، جا کے پاکیزہ لباس پہنو، جا کے 2 رکعت نماز پڑھو اور جو کہ فطرانہ ادا کرو، وہ جو ساری سنتیں وہ ادا کرنی چاہیے. قبلہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہے، لیکن آخر پہ میں چاہوں گا کہ آپ شب قدر کے حوالے سے کوئی مختصر حدیث یا کوئی اس کی عظمت کے حوالے سے کوئی بات. بہرحال تقریباً اہم باتیں تو ہو ہی گئی ہیں. میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ ماہ مبارک کی عظمت اور اس کے بعد جو معصوم نے فرمایا کہ قلب شہر رمضان لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو ہے وہ ماہ مبارک کا دل ہے، لہٰذا اس دل کے اندر کوشش کی جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خداوند عالم سے رابطہ کیا جائے اور اس رابطے کے نتیجے میں انشاءاللہ جتنے گناہ اور کجیاں اور تاریکیاں اور سیاہیاں اور جہالتیں روح میں موجود ہیں وہ انشاءاللہ پاک و طاہر جو ہے ان کو کیا جائے. ایک اور نقطے کی طرح میں توجہ دلاتا ہوں کہ مومنین سوال بھی کرتے ہیں کہ بھی چونکہ بعض ملکوں میں 23ویں کی رات ہے، بعض میں مثلا ایک دن پہلے ہو چکی ہے، تو یہ جو شب قدر ہے پھر یہ اس کا کیا بنے گا کہ کچھ لوگوں کی آج ہے، کچھ کی کل تھی. تو اس میں بھی فقہاء نے کہا ہے کہ یہ حقیقت میں یہ جو دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، یعنی 12-14 گھنٹے وہ سورج جو ہے وہ چمکتا ہے تو زمین کا جو اس کے حصے سامنے آتا ہے وہاں دن ہے اور جو زمین کا دوسری طرف حصہ وہ رات ہے. تو کہا گیا ہے کہ حقیقت میں یہ جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی کی رات طلوع فجر تک، تو گویا یہ 24 آور 24 گھنٹے کا دورانیہ ہے. تو جوں یعنی ایک ملک میں آتا جائے گا اس کی شب قدر ختم ہوتی جائے گی، اگلے ملک میں چلتا جائے گا، تو اسی طرح شب قدر جو 24 گھنٹے کا دورانیہ ہے. لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس ملک میں بھی آ رہی ہے ایک دن پہلے ہوگی ایک دوسرے میں بعد میں، تو یعنی 24 گھنٹے کا دورانیہ ہے. یعنی یہ حکم ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، جہاں رات آتی ہے ان کے لیے وہی شب قدر ہوتی ہے، اور دوسرے والوں کے لیے تو ابھی رات آئی نہیں، پھر رات جو اگلی دفعہ آگے پہنچے گی تو ان کے لیے ہو جائے گی اس طرح سے. اچھا، تو امام زمانہ سرکار جو ہیں ان کے حوالے سے جب کہا جاتا ہے کہ سارے روح اور فرشتے آتے ہیں اور امر لے کر آتے ہیں، تو وہ گویا جہاں پہ وہ موجود ہیں وہاں پہ شب قدر اسی وقت پہ ہے. صحیح، مطلب یہ فرق جو ہے کہ اگر مولا جو ہے مثلا مدینے میں ہے، مکے میں ہے، یا کوہ وہ کیا ہے اس کا نام رضوا میں ہے، یا جہاں بھی ہے تو اس دنیا میں نا، کیونکہ کسی اور تو نہیں ہے، زمین پر ہی امام زمانہ ہے. اور یہ جو فرشتے آتے ہیں وہ اسی حجت خدا کے پاس آتے ہیں. اور جیسے میں شروع میں بات کی تھی کہ جو شہید مطاری فرما رہے تھے کہ اصل میں اس امام کا جو وقت کا امام ہے اس کا بھی ایک دورانیہ ہے پورے سال کا، اور شب قدر میں اس کی بھی عظمت اور عروج ہوتا ہے کہ جب ملائکہ کو متحمل کرتا ہے، اور ملائکہ اسی لیے کبھی 21 ہوتی ہے، کبھی 23 ہوتی ہے، کبھی رات ہوتی ہے. یعنی وہ وقت کا امام جو ہے وہ کس وقت ان ملائکہ کو لیتا ہے، اور انہی 21 اور 23 اور 27 یہ ان کا ایک مطلب ہے. بہرحال اس سے اختلاف بھی حدیث ایک ہے امام سجاد علیہ السلام سے کہ جو شخص ماہ رمضان میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اس سے سورہ مبارکہ کے مضامین کی وجہ سے اس قدر بلند ہیں اور خصوصاً اس کا تعلق اس مہینے سے ہے، فرمایا کہ جو شخص روزانہ افطاری کے وقت اور سحری کے وقت جو ہے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرے، ایسے ہے جیسے کہ اس نے راہ خدا میں جب جان دی تو آغشتہ بخون تھا، خون میں لت پت تھا. یعنی وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اپنی جان دیتا ہے خدا بند عالم کی راہ میں، گویا اس کا اس اعتبار سے سورہ قدر اور اس کے مضامین اور اس کے معانی سے جو تعلق ہے بنیادی طور پہ یہی مطالب جو بیان ہوئے ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے
ایک ارتباط ہے، اور عالم بالا سے مثلا جو آتے ہیں ملائکہ، ان چیزوں کی معرفت کے حوالے سے کوشش کرے انسان. بڑی نوازش قبلہ، شکریہ آپ کی بڑی مہربانی قبلہ. آپ کی پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور آج کا یہ پروگرام مذاکرہ شب قدر اور سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختصر پیش کیا گیا. جناب خادم صاحب نے کال کی بخاری شریف کی کتاب المغازی سے ایک روایت انہوں نے نقل کی، چونکہ روایت ان کے سامنے ہے اور انہوں نے بیان بھی کی، کوئی تبصرہ اس بات پہ ہم نہیں کرتے. ایک یہ جو میں تھا اس دن جو حوالہ دیا، اس کا نہیں تھا وہ حوالہ، وہ ایک علیحدہ جگہ پہ وہ روایت ہے، تو وہ اس کو بھی ہم لے آئیں گے. وہ اس کا میں نے والا نہیں دیا تھا کہ یہ بخاری میں ایسے ہے، نہیں، ویسے ان پر جو تینوں پر لعنت بھیجی گئی ہے نا، وہ یزید پر اور معاویہ پر، اس کے باپ پر، تو وہ کسی اور روایت میں، وہ کسی اور روایت میں، اور یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ کوئی اور روایت ہے، اور یہ بھی ملعون ہے، وہ بھی ملعون ہے. ان کے ملعون ہونے میں کوئی شک شبہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. جو خادم صاحب جن کے نام لیے وہ بھی ملعون ہے، وہ بھی ملعون ہے، اس میں تو کوئی شک. ماتم کے حوالے سے ایک سوال تھا، ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے اس کا اگرچہ وقت نہیں ہے، اور اس وقت بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیلات میں جاتے. معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں مخدومہ کائنات نے ماتم کیا تھا، اور یقینی طور پہ وہ ماتم سنت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمارے سامنے بنتا ہے. مزید وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ ایام عذاب میں لوگ بھی سوال کریں گے، اور ہم بھی ان کے تفصیلی جواب آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں گے. شب قدر، سورہ قدر جو ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف موجود ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ میرے منبر پہ چڑھ گئے. اس خواب کے دیکھنے کے بعد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ پریشان ہوئے، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ بات بڑی گراں گزری کہ میرا پاکیزہ منبر اور اس پہ چڑھے ہوئے ہیں بنی امیہ. فوراً جبریل یہ سورہ مبارکہ لے کر نازل ہو گئے کہ چونکہ بنی امیہ کی حکومت جو ہے وہ بھی تقریباً 80 سال کے برابر بنتی ہے، اور اللہ رب العزت نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفی دینے کے لیے کہا کہ اے رسول، ان کی 80 سال کی حکومت جو ہے اس کے مقابلہ کیا، ہم تمہیں ایک رات دے دیں گے، وہ رات ایسی ہوگی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی اور علماء کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.